کیا مسئلہ ہے؟ میں نہیں ڈری، میں نہیں گھبرائی۔ آج اس ڈیول سے میں نے اس کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں بے دھڑک دیکھتے ہوئے نہایت بیزاریت سے پوچھا، اتنی بیزاریت کیوں؟ اقبال زیادہ پسند آ گیا کیا؟ لو جی، اب بس یہی باقی رہ گیا تھا کہ یہ ڈیول مجھ سے دوسرے مردوں کو منسوب کر کے میرے کردار کی بھی دھجیاں اڑائے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں انگارہ جیسے جوالا مکھی پھوٹ پڑی ہوں۔ کم از کم اس بندے نے میری مدد کی، آپ کی طرح نہیں۔ اور میں کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ میں کس سے شکوہ کر رہی تھی؟ اس پتھر دل ڈیول سے؟ لگتا ہے ان کے دل کی طرح میری عقل پہ بھی پتھر پڑ گئے ہیں۔ مدد؟ ان کی آنکھیں ٹوئسٹ ہوئیں۔ خدا کے بعد دنیا میں تمہارا صرف ایک ہی مددگار ہے اور وہ ہوں میں، یہ ڈیول۔ اس لیے دوسروں سے امید مت لگاؤ، سمجھی؟ وہ میرا بازو کس کے جھنجھوڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر خاصا جتاتے ہوئے بولے، ویلکم ٹو اوور چینل نووز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے، خیریت سے ہوگے، مزے میں ہوگے، لائف کو انجوائے کر رہے ہوگے۔ سردی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے، بڑی مزیدار سی کراچی میں۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کس کس جگہ پہ سردی ہو رہی ہے کمنٹس میں۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں حسن کنول کا ناول بے نام رشتہ کی قسط نمبر 16۔ اسامہ۔ میں میٹنگ روم میں داخل ہوا تو سب میرے ہی منتظر نظر آئے۔ میں اپنے انداز میں چلتا ہوا روبو دبدبے کے ساتھ جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا۔ میرے بیٹھتے ہی میٹنگ کا آغاز ہوا۔ آپ کی سیکریٹری کے انفارمیشن لیک کرنے کے سبب ہماری کمپنی کو اس قدر نقصان ہوا ہے، آپ کیا وضاحت دیں گے اس کی؟ مجھ سے ایک کے بعد ایک سوالات کیے جا رہے تھے، لیکن میں خاموش رہا۔ بلکہ ایک کام کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اس لڑکی کو بلاتے ہیں اور خود اس سے سوال کرتے ہیں، دیکھے تو صحیح کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اذلان کے کہتے ہی سب اس کی بات سے اتفاق کرنے لگے، جبکہ میں اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ لائبہ کے کمرے میں آتے ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا غصہ مزید بڑھا۔ تو کس کے کہنے پر کیا تم نے یہ سب لڑکی؟ کتنے پیسے ملے تمہیں؟ کون ہے تمہارا باس؟ سچ سچ بتا دو تو تمہاری سزا میں کمی آ جائے گی، ورنہ زندگی بھر جیل میں سڑو گی۔ 2 کوڑی کے ورکرز جو میرے لیے کام کرتے تھے، جو میرا دیا کھا رہے تھے، وہ آج میری بیوی پہ غرا رہے تھے، اور میری بے بسی کا عالم یہ تھا کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے بس نظر اٹھا کے اذلان کی جانب دیکھا، جس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم بولتی ہو یا اپنے طریقے سے بلواؤں؟ مسٹر خرم نے جب لائبہ کے قریب کھڑے ہو کر چڑھائی کی تو میں نے اپنے ناخن غصے کی شدت کے سبب اپنی کھال میں گڑا دیے۔ یہ ایسے نہیں بولے گی اس کی تو میں۔ جب ایک اور بندے نے اٹھ کر لائبہ پر چڑھائی کرنا چاہی اور اس کا بازو پکڑا، بس یہ میری انتہا تھی۔ دور رہ کر بات کرو۔ میں نے فوراً ہی مسٹر شہباز کا ہاتھ لائبہ کے بازو سے چھڑایا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی سبز رنگ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں نے مسٹر شہباز کو انگلی دکھا کر چنگھاڑتے ہوئے کہا تو سب میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کرو اس لڑکی سے کچھ نہ پوچھو، مسٹر اسامہ وجدان کی بہت خاص ہے یہ۔ اذلان نے دانستہ طور پر بہت معنی خیزی سے جملہ ادا کیا، جس کے بعد سبھی لائبہ کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ان کی نگاہوں میں جو تھا وہ میں بخوبی پہچان سکتا تھا، اس لیے میں فوراً ہی اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اذلان کو وارننگ دی، میں نے ڈیڈ کو بلا لیا ہے، اب ڈیڈی فیصلہ کریں گے۔ بچاتے رہو تم اس عورت کو، جس کی وجہ سے ہم سب اس وقت اتنے خسارے میں آ گئے۔ ڈیڈ کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود سنبھال لوں گا سب کچھ۔ اب تک بھی تو میں ہی سنبھالتا آیا ہوں۔ میں دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکاتا ذرا جھک کر سب کے سامنے برہمی سے گویا ہوا، وہ تو نظر آ ہی رہا ہے تم کتنا سنبھال پا رہے ہو۔ ایک معمولی سی لڑکی اتنی بڑی انفارمیشن لیک کرنے کا سبب بن گئی اور تم اسے کسی کو چھونے تک نہیں دے رہے ہو۔ ہاں، کیونکہ ابھی تک میری سیکریٹری پر انفارمیشن لیک کرنا ثابت نہیں ہوا ہے، میں نے خاصا جتاتے ہوئے جواب دیا۔ کمپنی کے اتنے بڑے نقصان کے باوجود تمہیں صرف اس لڑکی کی پڑی ہے؟ وہ چیخا۔ بس نہ چلتا ہو ویل چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو جائے لڑنے۔ مجھے صرف سچ کی پڑی ہے، میں نے تیزی سے جتاتے ہوئے برہمی سے کہا۔ سچ سب کے سامنے، بس یہ کہو تم دیکھنا نہیں چاہ رہے؟ اکثر آنکھوں دیکھا جھوٹ نکل آتا ہے، میں صرف ثبوت پر یقین کرتا ہوں، روبدار انداز میں کہتا۔ میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے وارن کر رہا تھا کہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، ورنہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ثبوت بھی مل جائیں گے، پہلے اس لڑکی کو پولیس کے حوالے تو کرنے دے۔ مسٹر شہباز دو بدو گویا ہوئے۔ مجھے لائبہ پر شدید غصہ آ رہا تھا، اور کیوں کرنا آتا، یہ سب اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ مجھ پہ اتنا بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی کہ سچ بتا دے۔ میں جانتا ہوں کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے مجھ سے وہ، لیکن کیا؟ کون ہے جسے وہ بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اور کیوں؟ یقین نہیں آ رہا تھا خود پر اس لمحے کہ جب مجھے اپنی سیٹ کی پرواہ ہونی چاہیے تھی، اپنے لوگوں کی پرواہ ہونی چاہیے تھی، جو شدید نقصان پہنچا میری کمپنی کو، اس کی پرواہ ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں تھی۔ تھی تو صرف اور صرف اس ایک لڑکی کی، اس لڑکی کی جو مجھ پہ اتنا بھی اعتبار نہیں کر رہی تھی کہ سچ بتائے۔
تاکہ میں لڑ سکوں۔ آپ لوگ مجھ پر بس تھوڑا سا اعتبار کریں، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں خود اس معاملے کو ہینڈل کر کے آپ لوگوں کو رپورٹ دیتا ہوں۔ میں اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہا تھا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا غصہ کم کرنے کا، انہیں خود پر اعتبار اور یقین دلانے کا، تاکہ مجھے اس معاملے کو سنبھالنے کا وقت مل سکے۔ اس لمحے مجھے صرف وقت درکار تھا، اتنا وقت کہ میں لائبہ کو بچا سکوں۔ حیرانگی تھی مجھے، بہت حیرانگی، کہ کب وہ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہوئی کہ اپنی سیٹ بچانے کے بجائے میں اسے بچانے کی کوشش میں لگا۔ اتنا امپورٹنٹ ڈیٹا تم نے اس کل کی آئی معمولی سی لڑکی کے ہاتھ میں دیا کیسے اسامہ؟ ابھی میں بول کر خاموش ہی ہوا تھا کہ میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور وجدان احمد اپنے پروقار انداز میں چلتے ہوئے میری جانب آئے۔ انہیں دیکھ ایک لمحے کے لیے میں خوفزدہ ہوا۔ انہوں نے سب کے سامنے میرے روبرو آ کر نہایت غصیلے لہجے میں استفسار کیا۔ ڈیڈ کے اچانک وہاں آ جانے سے معاملات مزید میرے لیے خطرناک ہوئے۔ ان کا اتنی جلدی یہاں آنا محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا ڈیڈ کے سوال کا۔ کیا بتاتا جسے وہ ایک معمولی سی لڑکی بول رہے ہیں؟ وہ دراصل ان کی بہو ہے۔ دونوں مٹھیاں کس کر بھیجتا میں نظر جھکا گیا۔ بتاؤ اسامہ وجدان، میں جواب چاہتا ہوں۔ کس کے کہنے پر اتنے عقل مندانہ فیصلے لے رہے ہو؟ وہ دھاڑے نہایت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ وہ میرے کہنے پر باہر سے ایک آواز آئی اور سب اس جانب متوجہ ہو گئے۔ لائبہ۔ میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے بری طرح، میں کانپ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں نہ جانے کتنی بار کہہ چکی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کوئی بھی میری بات کا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اوپر سے وہ لوگ مجھے پولیس کے حوالے کرنے کی باتیں کر رہے تھے، جس کے سبب میری جان نکلے جا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا، حتیٰ کہ سر اسامہ کے ڈیڈ بھی۔ اور پھر اچانک جیسے کوئی رحمت کا فرشتہ بن کر آیا۔ آپ کون؟ اس خوبصورت شخص کے میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اسے دیکھ ہر کسی کا ایک ہی سوال تھا۔ میرے سامنے ہی اسلان نے اس لڑکے کو دیکھ آئیبرو جھکا کر سوال کیا۔ اقبال، نام تو علم میں ہوگا آپ لوگوں کے۔ میں ہی ہوں وہ جس کی غلطی کی وجہ سے بیچاری مس لائبہ کو یہ سب فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ بس ان کا اعلانیہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا سر اسامہ سے لے کر روم میں موجود ہر شخص ہی ان کی جانب تعجب سے دیکھنے لگا۔ میں خود بھی حیران تھی۔ دراصل میں صرف یہ بتانے یہاں آیا تھا کہ مس لائبہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ پروجیکٹ کا ڈیٹا میری غلطی سے لیک ہوا ہے۔ کل رات میرے روم میں کچھ لوگ گھس آئے تھے اور فائل لے گئے۔ صبح جب تک میرے علم میں یہ بات آئی ڈیٹا لیک ہو چکا تھا، کیونکہ غلطی میری ہے۔ میں نے اپنے سیفٹی کا صحیح طرح انتظام نہیں کیا تھا، اسی لیے لوگوں کو موقع ملا میرے کمرے میں گھس کر آنے کا اور آپ کی کمپنی کو نقصان پہنچانے کا۔ اس لیے میں معافی مانگنے بھی خود آیا ہوں۔ مسٹر اقبال نے نہ صرف سب کے سامنے کھلی معذرت کی بلکہ ایک فائل بھی سر اسامہ کی جانب بڑھا دی۔ میں تھوڑا الجھ کر رہ گئی تھی، مجھے تو لگا تھا یہ کام فرزین کا ہے۔ فائل پڑھنے کے بعد سر اسامہ نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ مجھے ان کی آنکھیں بہت الجھی ہوئی لگیں، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ سر اسامہ نے وہ فائل اپنے والد کے حوالے کی۔ میں نے دیکھا وہ بھی اتنے ہی حیران نظر آ رہے تھے جتنے سر اسامہ تھے۔ انہوں نے بھی پلٹ کر مجھے بڑی تعجب بھری نگاہ سے دیکھا۔ اگر آپ راضی ہیں میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تو پھر سائن کر دیجئے، باقی ڈیٹیل پر بات ہم آرام سے بیٹھ کر لیں گے، مسٹر اقبال نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا انداز بہت پلے فل تھا۔ اوکے۔ کچھ لمحوں پہلے جو ماحول مجھے آگ برساتا معلوم ہو رہا تھا، وہی ماحول مسٹر اقبال کی ایک معذرت سے اب پرسکون سا ہو چکا تھا۔ سر اسامہ کے والد نے فوراً ہی ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈیل ڈن کی، جبکہ سر اسامہ کچھ سوچ میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مس لائبہ، کیا مجھے باہر تک چھوڑیں گی آپ؟ اس حسین نوجوان نے سب کے سامنے بڑی نرمی اور احتراماً مجھ سے استفسار کیا۔ ان کے سوال پر میں نے سر اسامہ کی جانب دیکھا۔ وہ مجھ سے نظر چرا گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا ایسا کیوں کیا انہوں نے، لیکن مجھے وہاں سے ویسے بھی باہر نکلنا تھا۔ میں نہ جانے کب سے اپنی سانسیں روکے کھڑی تھی۔ شیور سر، میں یہ کہتی فوراً ہی وہاں سے باہر نکلی ان کے ساتھ اسامہ۔ میرے تو خوابوں میں بھی نہیں گزرا تھا کہ مسٹر اقبال اذلان سے بھی کم عمر نکل کر آئیں گے۔ پہلا جھٹکا تو مجھے صرف اس کی خوبصورتی دیکھ کر لگا تھا، دوسرا جھٹکا تب لگا جب اس نے مجھے ایک کی جگہ 2 پروجیکٹ آفر کیے۔ وہ اچانک کیوں اتنا مہربان ہو رہا تھا ہم پر؟ یہ بات میرے ذہن کو کھٹک رہی تھی کہ اچانک اس پروجیکٹ میں لکھی آخری شرط پر میری نگاہ گئی اور میری آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ اس کی آخری شرط یہی تھی کہ دونوں پروجیکٹس کی ہیڈ مس لائبہ رہیں گی، اور یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بھلا اس نے لائبہ کو ہیڈ رکھنے کی شرط کیوں رکھی؟ ہمارے پروجیکٹ کا ڈیٹا تو آلریڈی لیک ہو چکا تھا۔ بھلے ہی غلطی لائبہ کی ہو یا مسٹر اقبال کی، لیکن اس کے بدلے میں مسٹر اقبال ہمارے ساتھ 2 پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے تیار تھے، اور یہ کسی بھی میریکل سے کم نہیں تھا اس وقت۔ ایسے میں تو کیا کوئی بھی مسٹر اقبال کی آفر کو ریجیکٹ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا، لیکن سارا مسئلہ اس شرط کا تھا۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے اذلان۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک نہ جانے کیسے مسٹر اقبال خود میٹنگ روم میں آ گئے، اور نہ صرف آئے بلکہ انہوں نے سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ میں نے باہر ملک سے ڈیڈ تک کو بلا لیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا سب کچھ میرے اور فرزین کے بھائی افنان کے پلان کے مطابق ہی ہوگا۔ ہم دونوں کو فائدہ ہونے والا تھا اس ڈیل میں، لیکن سمجھ نہیں آیا مسٹر اقبال نے کیوں سارا ذمہ اپنے سر لے لیا۔
मैं अच्छे से वाकिफ था वो झूठ बोल रहे हैं, मगर उन्होंने झूठ कहा क्यों? उन्हें क्या फ़ायदा पहुंचने वाला था उसामा को बचाकर? अभी मेरे ज़हन में यही सवाल चल रहे थे कि मैंने देखा उन्होंने लाइबा से कहा कि उन्हें बाहर छोड़ दे, और तब मेरा दिमाग खटका। ओ, तो ये उसामा वजदान को नहीं, इस लाइबा को बचाने आया था। वाह भाई, मैं ज़ेरे लब दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। कभी कभार किस्मत कैसे किसी पर मेहरबान होती है, मैं तो बस ये देखता रह गया था। अगला सीन। लाइबा। शुक्रिया सर। मैंने मीटिंग रूम से बाहर निकलते ही लड़कती लड़खड़ाती जबान के साथ उनका शुक्रिया अदा किया। वेलकम। उनकी आंखों में अभी भी प्लेफलेंस थी, जैसे मैं समझने से कासिर थी। वैसे डेटा लीक कैसे हुआ? और अगले ही लम्हे मेरे कान खड़े हुए जब उन्होंने मुझसे सख्त लहजे में, तफ्तीशी अंदाज में के साथ सवाल किया। आपने ही तो अभी अंदर कहा कि आपकी गलती से हुआ है। मैं उलझकर तेजी से बोली, जिस पर उनके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। ओ कम ऑन बेबी, इतनी स्मार्टनेस अपने डैडी के साथ मत दिखाओ। वो दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालते हैं, आंखें छोटे कर मुझे बगौर तकते तंजिया गोया हुए, जिस पर मेरी सब्ज रंग आंखें हैरत से फैली। तो इसका मतलब आपने अंदर अभी जो कहा वो झूठ था? मेरी आवाज़ में कन्फ्यूजन नुमाया थी। उफ, तुम्हारी ये मासूमियत कहीं मेरी जान न ले ले। वो अपने दिल के मकाम पर हाथ रख जब एक गहरी आह भरकर बोले, तो मुझका मक्कल को समझ आया उन्होंने अंदर जो कुछ भी कहा है वो झूठ था। इसका मतलब कि फर्जीन ने ही सब कुछ किया है। मैं जेरे लब बड़बड़ाई, लेकिन इस बार मेरे लहजे में यकीन था, 100% यकीन कि हाँ, ये काम उसी का है। थोड़ा जोर से बोल लोगी तो मैं भी सुन लूंगा। वो अपने कान मेरे मुंह के करीब लाते हुए बोले, तो मैं फौरन एक कदम पीछे हटकर खड़ी हुई। जब डेटा आपकी जानिब से नहीं लीक हुआ तो फिर आपने क्यों उसकी भरपाई की और क्यों मुझे बचाया? अब बस मेरे जहन में यही एक सवाल गर्दिश कर रहा था, जो मेरे लबों पर फौरी आ गया। लगता है भोली कुछ ज़्यादा ही हो तुम। कोई बात नहीं, जब मुलाकातें बढ़ेंगी तो अकल में भी बात आई जाएगी। मेरी आंखों में झांकते वो फिर प्लेफुल अंदाज में बोले, जिस पर मैंने उलझ कर देखा उन्हें। मुझे समझ नहीं आया वो किन मुलाकातों की बातें कर रहे हैं। वो मेरे सामने लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने तक वो मुझे देखते रहे। उनके चेहरे पे एक दिल अजीब सी मुस्कुराहट थी, बहुत मायने खेज मुस्कुराहट, जिसे मैं समझने से बिल्कुल कासिर थी। मैं वापस लौटी तो सर उसामा और उनके वालिद मुझे मीटिंग रूम के बाहर बातें करते नजर आए। बाकी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी वहीं खड़े थे, लेकिन वो खामोश थे। मुझे मीटिंग रूम में पता चल गया था कि व्हील चेयर पर बैठा शख्स कोई और नहीं, सर उसामा का भाई अजलान वजदान है। मेरी निगाहें उन्हीं पर टिकी थी, क्योंकि मुझे वो बहुत मायूस नजर आ रहे थे। मिस लाइबा, मीटिंग रूम में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। शायद उन्होंने देख लिया था कि मेरी निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं। वो फौरन ही अपनी व्हील चेयर खिसकाते हुए मेरी जानिब आए और मुझसे निहायत नरमी से मुआजरत करने लगे। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि सर उसामा का भाई एक पाँव से माजूर शख्स होगा। मुझे बहुत तरस आया उन पर। आपकी गलती नहीं है सर, हालात ही ऐसे थे। मेरा जवाब सुन वो हल्का सा मुस्कुराए। मुझे नहीं लगा वो कोई मक्कार शख्स है, अपने डेविल भाई की तरह नहीं। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में मैं कंपनी का इतना बड़ा लॉस हो रहा था और मुझे मुझे वर्कर्स का बहुत ख्याल है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। अब मुझे शदीद पछतावा हो रहा है। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जितनी बार मुआज़रत कर रहे थे उतनी बार मुझे भी शर्मिंदा कर रहे थे। अगर मुझे मिस्टर इकबाल ने ना बचाया होता तो यकीनन इस वक्त मैं जेल में पड़ी होती। इट्स ओके, मैंने कहा ना, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे इस तरह सुकून नहीं आएगा। मैं आपको डिनर पर इन्वाइट करना चाहता हूँ, क्या आप आएंगी? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ौरन इनकार करने लगी। इसका मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया दिल से? अभी नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी ही बात है, वरना आप मेरे साथ एक डिनर को मना ना करती। उनके बहुत इसरार पर मजबूरन मैं राजी हुई। उसामा। मैं गाड़ी में आकर बैठा तो मेरा दिमाग सुन सी कैफियत में था। मैंने थके हारे अंदाज में अपना सर पीछे सीट से टिकाया। सर, मैंने सुना है प्रोजेक्ट का डेटा डेटा लीक हो गया। ड्राइवर ने अचानक ही बात शुरू की, लेकिन मैंने खास ध्यान ना दिया। मुझे एक बात बतानी थी सर आपको। उसके लहजे में डर महसूस कर मेरी आंख खुली। उसने बैक व्यू मिरर में मुझे देखते हुए कहा, बोलो। मेरी आंखें अब उसी के अक्स पर टिकी थी। सर, वो मुझे आपको बताना था कि कल जब मिस लाइबा फाइल लेकर निकली थी तो मैं ही उनके साथ था। हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी तो वो गाड़ी से उतर गई टैक्सी लेने के इरादे से, लेकिन उनके उतरते ही थोड़ी देर बाद गाड़ी वापस स्टार्ट हो गई थी। मैं उनके पीछे गया था ये बताने के लिए, लेकिन तब तक मैंने उन्हें फरजीन मैम की गाड़ी में बैठता हुआ देखा। मैं दूर था इसलिए रोक भी नहीं सका। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, बस मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। अपने ड्राइवर की पूरी बात सुनते ही मैं एक लम्हे के लिए साकित हुआ। तो मेरा शक सही निकला था। फरजीन ऐसे ही इतनी मेहरबान नहीं हो रही थी लाइबा पर। डैड का एन मीटिंग के दौरान पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं, ये सब फरजीन के भाई अफनान और अजलान का प्लान था। ये समझने में अब मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरा दिमाग घूमा ये सोच के कि अगर ये सब फरजीन ने किया था तो फिर इकबाल ने अपने सर जिम्मेदारी क्यों ली। मेरी सोच से कदरे मुख्तलिफ निकला था। वो तो बहुत यंग था, अजलान से भी छोटा। उसकी अय्याशी के काफ़ी किस्से सुनने रखे थे मैंने, लेकिन उस दुनिया भर के अय्याश आदमी को इस मामूली सी लाइबा में ऐसा क्या नजर आ गया जो वो अपने नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांगने मीटिंग रूम में आन पहुंचा।
عجیب بات تھی نا ویسے، مجھے میری محبت نے دھوکہ دیا تھا، میری فرزین نے، لیکن مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی۔ مجھے فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ اقبال میری عورت کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ میں پہلے تو آج گھر گیا، ڈیڈ سے ملاقات کی، ان کی وائف یعنی میری سوتیلی ماں بھی آئی ہوئی تھی اور دادی بھی۔ سب نے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ مسٹر اقبال تمہاری سیکرٹری میں کوئی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ میں پانی کا گلاس منہ سے لگانے ہی لگا تھا جب ڈیڈ کی بات سن میرے ہاتھ منجمد ہوئے۔ ہاں میں نے بھی نوٹ کیا یہ، اذلان فوراً تائید میں بولا۔ اگلے ہی پل میں نے اسے غرا کر چیر پھاڑ کر دینے والی نگاہ سے دیکھا، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا اسامہ، مسٹر اقبال کو خوش کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، جیسا کہ ان کی شرط ہے ہر کام میں اس لڑکی کو آگے رکھنا۔ ڈیڈ کے کہتے ہی میں نے اپنی مٹھی مضبوطی سے بھینچی جو ٹیبل کے نیچے تھی۔ اس لمحے میں انگارے چبا رہا تھا۔ ویسے سچ کہوں تو مجھے بہت چیپ لگی مسٹر اقبال کی پسند۔ شکل و صورت کی کوئی خاص نہیں ہے وہ، بس آنکھیں ہی خوبصورت ہیں۔ ایک کام کرنا برو، تھوڑا حلیہ ٹھیک کروا دینا اس کا، جتنی خوبصورت لگے گی اتنا ہی کام آسانی سے ہوں گے۔ اذلان ایک آنکھ بند کرتے شرارت سے بولا تو میرا خون جل گیا۔ سوری۔ دادی ساری باتیں سننے کے باوجود صرف میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور میں دیکھ سکتا تھا وہ چاہتی تھی کہ میں کچھ بولوں، لیکن میں نہیں بولا۔ میں معذرت کرتا ہوا سیل لے کر اٹھا، ایسا دکھاتے ہوئے کہ مجھے کال آ رہی ہے۔ میں واقف تھا اذلان مجھے دانستہ طور پر غصہ دلا رہا ہے، لیکن شاید وہ بھول گیا تھا جب جذبات قابو کرنے کی بات آتی ہے تو اسامہ وجدان اپنی مثال آپ ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے جذبات سے کھیلنا۔ ہاں لیکن یہ بھی ایک سچ تھا جسے میں جھٹلانے سے قاصر ہوں کہ وہ معمولی سی لڑکی اب اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ میں اس کی خاطر اپنے جذبات کو بدلتا ہوا پا رہا تھا۔ اگلا سین لائبہ میں ابھی آمنہ کو جھولے میں لٹا کر کھڑی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ دروازہ کھلا ہے۔ واقف تھی کہ وہ ڈیول آیا ہوگا، اس لیے میں نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ ابھی میں مڑ کر بیڈ کی جانب ایک قدم ہی چلی تھی کہ میرا بازو ایک انجانی گرفت نے کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نہیں ڈری، میں نہیں گھبرائی آج اس ڈیول سے، میں نے اس کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں بے دھڑک دیکھتے ہوئے نہایت بیزاریت سے پوچھا۔ اتنی بیزاریت کیوں؟ اقبال زیادہ پسند آ گیا تھا کیا؟ لو جی، اب بس یہی باقی رہ گیا تھا کہ یہ ڈیول مجھ سے دوسرے مردوں کے منسوب کر کے میرے کردار کی بھی دھجیاں اڑائے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں انگارہ جیسے جوالا مکھی پھوٹ رہی ہو۔ کم از کم اس بندے نے میری مدد کی، آپ کی طرح نہیں۔ اور میں کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ میں کس سے شکوہ کر رہی تھی؟ اس پتھر دل ڈیول سے۔ لگتا ہے ان کے دل کی طرح میری عقل پہ بھی پتھر پڑ گئے۔ مدد؟ ان کی آنکھیں ٹوئسٹ ہوئیں۔ خدا کے بعد دنیا میں تمہارا صرف ایک ہی مددگار ہے اور وہ میں ہوں، یہ ڈیول۔ اس لیے دوسروں سے امید مت لگاؤ، سمجھی؟ وہ میرا بازو کس کے جھنجھوڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر خاصا جتاتے ہوئے بولے۔ مددگار؟ بھلا ڈیول بھی کسی کے مددگار ہوتے ہیں؟ میں نے طنزیہ مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں اپنی بندی کے، اور تم میری بندی ہو۔ اگلے ہی پل انہوں نے میری شرٹ کا کالر پکڑ کر اگلے ہی پل انہوں نے میری شرٹ کا کالر پکڑ کر ایک جھٹکے سے قریب کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ان کے لہجے میں حق تھا، جیسے میں واقعی ان کی ہوں۔ اگلا سین اسامہ، مسٹر اقبال کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد جب ہم باہر نکلے تو میں خود انہیں لفٹ تک چھوڑنے آیا۔ مسٹر اقبال کے لفٹ میں داخل ہوتے ہی میں پلٹتا کہ اس سے قبل نہ جانے کہاں سے وہ آفت کی پڑیا آئی اور لفٹ میں دوڑتی ہوئی داخل ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی جہاں میری آنکھیں حیرت سے پھیلی وہیں مسٹر اقبال کی آنکھوں میں میں نے جگنو جگمگ جگ سوری میں نے جگنو جگمگاتے دیکھے، پہلے عاشر اور اب یہ اقبال۔ سمجھ نہیں آتا کہاں چھپاؤں میں اپنی بندی کو، اپنی عقل سے پیدل بندی کو۔ لفٹ میں اکیلے اقبال کے ساتھ کیسے جانے دیتا؟ مجبوراً کوئی کام نہ ہوتے ہوئے بھی میں فوراً لفٹ میں داخل ہوا۔ میں دانستہ طور پر دونوں کے بیچ میں کھڑا ہوا تاکہ وہ اقبال دیکھ بھی نہ سکے اسے۔ لائبہ مجھے دیکھتے ہی منہ بسور کر دوسری جانب رک کر گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کوئی لڑکی مجھے بھی اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا سکتی ہے، لیکن وہ دکھاتی تھی، اور وہی دکھا سکتی ہے، آخر بندی جو تھی میری۔ میں بھی دانت پیستے ہوئے بے نیازی کا مظاہرہ کر اپنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا۔ لفٹ کے رکتے ہی سب سے پہلے میں نے لائبہ کو باہر نکلنے دیا، پھر خود نکلا، لیکن ابھی ہم 2-3 قدم بھی نہ چلے تھے کہ پیچھے سے اقبال نے لائبہ کو مخاطب کر کے کہا۔ مس لائبہ میرے ساتھ سائٹ چیک کرنے چلیں تاکہ جلد سے جلد کام شروع ہو سکے۔ سر میں جاؤں؟ لائبہ نے فوراً مجھے دیکھ استفسار کیا۔ وہ دراصل مجھے بھی اپنی میٹنگ کے لیے نکلنا ہے اور ظاہر سی بات ہے وہاں مجھے اپنی سیکرٹری کی ضرورت پڑے گی۔ کچھ لمحے میں اپنی پیشانی کی سائڈ پر کھجاتے ہوئے سوچنے لگا، پھر بہت نیچرل انداز میں اپنی بات رکھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی اسے مسٹر اقبال کے ساتھ اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے جواب پر لائبہ مجھے اب اچھمبے سے تکنے لگی۔ یقیناً وہ جانتی تھی میری کوئی میٹنگ نہیں ہے، بلکہ مس لائبہ آپ ایک کام کریں، جلدی سے اوپر جائیں اور میرے کیبن سے میٹنگ کی فائل لے آئیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ مجھے پھر دیکھنے لگی، لیکن میں نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ فوراً ہی اس بات میں سر ہلا کر واپس لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ مسٹر اقبال، ایک بات میں بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، وہ میری بندی ہے، سیکرٹری ناٹ بندی۔ وہ چھوٹی آنکھیں کر پلے فل انداز میں مجھے
میرے الفاظوں کی تصحیح کرنے لگا جس پر میرا خون کھول گیا تھا۔ نہیں، وہ میری بندی ہے، میری عورت، اور اپنی عورت پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کروں گا میں۔ ان پروجیکٹس کی آڑ میں وہ صرف میری بندی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ دیکھنے کے باوجود میں کیسے چپ رہ سکتا تھا؟ وہ میری تھی، صرف اور صرف میری۔ اور اسامہ وجدان اپنی چیزیں شیئر کرنے کا عادی نہیں ہے۔ مانا ڈیڈ کی موجودگی کے سبب میں بندہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے کھلے الفاظوں میں وارن کر دیا۔ سوری مسٹر اسامہ وجدان، مگر اس پر کہیں بھی آپ کا لیبل نہیں لگا ہوا، اور جہاں تک میں نے انفارمیشن نکلوائی ہے آپ کی منگنی ہو چکی ہے مسٹر عدنان کی بہن، مسٹر عدنان کی بیٹی فرزین عدنان سے۔ اور ایک چیز میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہوتی ہے۔ دھمکی دینے کے باوجود وہ نہ صرف نڈر بنا بلکہ مجھ سے اڑنے کے لیے بھی تیار کھڑا تھا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور اس نے میرے کان میں آخری جملہ سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، ڈیورس خود دے دو اس سے پہلے کہ میں اپنے طریقوں سے نکل دلواؤں۔ ان کا آخری جملہ سن میرے کان کھڑے ہوئے۔ چلے جی، ایپی پہ اچھے سے ریویو دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔